اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم رمضان المبارک کی رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یقیناً جو لوگ رمضان کی قدر کرتے ہیں وہ رمضان میں بخشے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کے مطابق اللہ انہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ رمضان کا دوسرا عشرہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ رمضان کی قدر کرنے والے بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ اگر بندہ کسی وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک جائے تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر اتر آتی ہے۔ مشائخ لکھتے ہیں کہ پورے رمضان کا خلاصہ اور اہم عشرہ آخری عشرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں پہلے 2 عشروں کی بنسبت عبادت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، احیا لیلہ، آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ جگاتے تھے، شد مئزرہ، آپ کمر کس لیتے تھے، آپ کی عبادت میں بے حد اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے علم میں نہیں ہے کبھی آپ نے پوری رات قرآن پڑھا ہو، سوائے آخری عشرے کے، پوری رات قرآن پڑھا ہو، پوری رات نوافل پڑھے ہوں اور پوری رات عبادت کی ہو۔ آپ آخری عشرے میں اتنی محنت فرماتے تھے۔ تو آخری عشرہ جو عنقریب شروع ہونے والا ہے، جو رمضان کی پہلے صحیح قدر نہیں کر سکے، وہ آخری عشرے میں محنت کر کے اللہ سے اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ اور آخری عشرے کے اندر اللہ نے ایمان والوں کو 2 بڑی عبادات عطا فرمائی ہیں، 2 بڑی چیزیں ہیں، ان دونوں کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ ایک، اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے احسان فرمایا، اس امت پہ احسان فرمایا، ہمیں ایک رات ایسی عطا فرما دی کہ اگر ایمان والے اس رات کی قدر کر لیں، اللہ انہیں 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قدر کر لیں پھر ہے، اگر نہ قدریں ہوں تو انہیں کچھ نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا وہ بڑی خیر سے محروم رہ گیا۔ اس رات اللہ کی رحمت جس تیزی سے برستی ہے، پورا سال کوئی رات ایسی نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہوائی جہاز کا سفر وہ گھنٹوں کا منٹوں میں طے ہوتا ہے، دنوں کا گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، اس رات اللہ کی رحمت اتنی برس رہی ہوتی ہے کہ جو اللہ کا قرب سالوں میں حاصل کر سکتے ہیں وہ ایک رات میں حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انہیں حاصل ہوتی ہیں جو قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی عبادت میں اضافہ آخری عشرے میں ہوتا تھا اور آپ لیلۃ القدر کو تلاش فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی، دوسرے میں کیا نہیں، مجھے بتایا گیا اس رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے۔ اور پھر آپ کی حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، آخری عشرے کی طاق راتیں، 5 راتیں، اور 5 راتوں کی محنت کتنا بڑا انسان کو اجر اور ثواب دے سکتی ہے، کتنا بڑا مقام اور عظمت دے سکتی ہے۔ دنیا کی خاطر کتنے لوگ راتوں کو بیداری کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں،
پیسے کی خاطر، مال کی خاطر، دنیا کی خاطر ذرا بھر بھی ان کی آنکھ نہیں لگتی۔ اگر 5 راتیں پورے سال میں اللہ کو دے دی جائیں تو اللہ اس بندے کو اپنی رحمتوں سے کتنا رحمتوں میں ڈھانپ لیں گے، اور کتنا اجر اور ثواب وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اللہ کے کرم سے ملی ہیں۔ اس امت کی عمریں تھوڑی ہیں اور عمل تھوڑا ہے، تھوڑے عمل پہ اللہ زیادہ عطا فرماتا ہے، زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تھوڑا عمل ہے، یہ اللہ کی اس امت پہ کرم نوازی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ تشریف فرما تھے، تذکرہ ہو رہا تھا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص نے 80 سال عبادت کی، 80 سال عبادت کی، ایک مرتبہ بھی نافرمانی نہیں کی۔ 80 سال اس نے پورا وقت اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ اور یوں تذکرہ بھی ہوا، روایت میں آتا ہے کہ ایک مجاہد نے 80 سال جہاد کیا۔ بیٹھنے والے صحابہ اکرام چونکہ جنت کے شوقین تھے، جنت کے طلبگار تھے، نیکیوں کے حریص تھے، ان کے مقابلے نیکیوں میں چلتے تھے۔ جیسے آج کے مسلمان کا مقابلہ مال میں چلتا ہے، کار کوٹھی بنگلوں میں چلتا ہے، تجارت میں چلتا ہے، ان کے مقابلے نیکیوں میں چلتے تھے۔ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف دوڑو، ان کی دوڑ نیکیوں کی طرف تھی، ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے۔ کون سا عمل ملے عمل کریں اور اللہ کی طرف سے جنت کا انعام پالیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، مغفرت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو۔ تو صحابہ کے دل بھر آئے، رشک کرنے لگے کہ 80 سال جہاد کیا، 80 سال اللہ کی عبادت کی، یا رسول اللہ ہم تو نہیں کر سکتے۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ، اتنی عبادت کر گئے۔ ہماری تو عمریں بڑی تھوڑی ہیں، اس امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان ہیں اوسط۔ تو اللہ نے صحابہ کی اس طلب پہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے آپ کی امت کو ایک انعام دیا، انعام، ایک رات دے دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ صورت لے کے آ گئے۔ اتنی طلب تھی، اتنا شوق تھا، اتنا جذبہ تھا عبادت کرنے کا، ان کی طلب پہ اللہ نے انعام لیلۃ القدر عطا فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، پہچانو، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ کتنے بد نصیب اس رات بھی اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اس رات بھی گناہوں سے باز نہیں آئیں گے، اس رات بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی، کتنی بڑی خیر سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ نے اس امت کو یہ تحفہ دیا ہے، یہ انعام دیا ہے، لیلۃ القدر۔ پورا سال اس جیسی رات تمہیں نہیں مل سکتی۔ رمضان میں ملے گی، آخری عشرے میں ملے گی، آخری عشرے کی طاق راتوں میں ملے گی۔ بتلایا نہیں ہے کہ کون سی رات، تم تلاش کرو۔ اور آپ یہ بھی سن لیں کہ رات کی تعین کیوں اٹھائی گئی، یہ بھی سن لیں۔ آپ بتانے آ رہے تھے میں اپنی امت کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، میں بتاؤں۔ آپ آ رہے تھے بتانے کے لیے، لیکن امت کے 2 شخص جھگڑ رہے تھے۔ آپ فرماتے ان کے جھگڑے کی وجہ سے میرے ذہن سے وہ تعین اٹھا دی گئی، معاف کر دی گئی۔ جھگڑے میں اتنی نحوست ہے، لیلۃ القدر جیسی رات کی تعین اٹھا دی گئی۔ پورا معاشرہ جھگڑوں سے بھرا پڑا ہے، جھگڑوں پہ جھگڑے، لڑائی پہ لڑائی ہے، خاندان کے خاندان ٹوٹ گئے معمولی باتوں پہ۔ میں نشاندہی کرتا رہتا ہوں، صرف اس بات پہ 10 سال
جھگڑا رہا کہ اس نے ہمیں شادی پہ نہیں بلایا، اس نے بچوں کے رشتوں کے متعلق ہم سے مشورہ نہیں کیا، اس نے مجھے منگنی پہ نہیں بلایا. یہ باتیں دیکھو لوگوں کی. ایک بازار میں قریب تاجر ہیں، ان کے دل نفرت سے بھرے ہوئے ہیں. ساتھ والا دکاندار تاجر، ادھر والی دکان، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہیں. اتنی نحوست. آپ نے فرمایا جھگڑا تمہارا دین ختم کر دیتا ہے، دین کو مونڈ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو آپ بتانے آ رہے تھے، تعین اٹھا دی گئی. اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی ہے. علماء نے وجوہات لکھی ہیں کہ تعین کیوں اٹھائی گئی. ایک وجہ یہ لکھی ہے، اگر تعین ہو جاتی، اتنی بڑی رات ہے، اتنی عظیم رات ہے، کچھ ناقدر لوگ ایسے بھی ہوتے جو اس رات کی قدر نہ پہچانتے، تعین کے باوجود نہ پہچانتے، اور تعین کے باوجود گناہ کرتے، نافرمانی کرتے. ان کا کیا بنتا کہ انہیں بتایا گیا کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، لیکن انہوں نے قدر ہی نہیں کی، انہوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو روکا ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعین اٹھا دی. اور ایک تیسری وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے کچھ زیادہ راتیں عبادت کریں. اگر ایک رات بتا دی جاتی تو ایک رات کی عبادت ہوتی. اب بتایا گیا آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو طاق راتیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. 5 ہیں. 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے اور 29ویں ہے. 5 راتیں ہیں. 5 راتوں میں تلاش کرو تو 5 راتیں تم اللہ کو یاد کرو گے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر. معلوم ہوا کہ رات اتنی عظیم ہے، اس رات اللہ نے قرآن کے نزول کا فیصلہ فرمایا. مہینہ اتنا عظیم ہے، اس مہینے میں قرآن کے نزول کا فیصلہ ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے رمضان میں قرآن نازل کیا، اور رمضان کی کس رات نازل کیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا پتا تمہیں کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے لگاؤ حساب، شمار کرو. 1000 مہینوں میں کتنی راتیں ہوں گی؟ مہینے، 1000 راتیں نہیں کہا. غور کریں قرآن کے الفاظ پہ. 1000 مہینوں میں کتنی راتیں ہوتی ہیں؟ ان سے بہتر، یا اللہ کتنی بہتر کوئی پتہ نہیں ہے، نہیں بتایا. خیرن، اس سے بہت بہتر ہے. کتنی بہتر ہے وہ رب جانتا ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر. مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں 1000 مہینوں کا اگر حساب کریں تو 83 سال سے اوپر عبادت بنتی ہے. 83 سال 4 ماہ غالباً بنتے. ایک رات کی عبادت کے پیچھے انعام کیا مل رہا ہے؟ کیا مل رہا ہے؟ کوئی بندہ کہے نا، ملازم سے اس کا مالک کہے 1 رات میری خاطر یا 5 راتیں میری خاطر جاگ لو، ساری زندگی تمہیں تنخواہ فری ملے گی، گھر بیٹھے رہنا، ساری زندگی تمہاری پینشن جاری، صرف 5 راتیں میری خاطر. یا وہ یہ کہہ دے کہ 80 سال اگر تمہاری زندگی ہوئی تو تنخواہ تمہاری ملے گی، تم کام پہ نہیں آؤ گے. تو اس مالک کی بات پہ کتنا یقین کرے گا؟ انسان ہے، مخلوق ہے، اس کی زبان پہ اسے کتنا یقین ہے؟ تو آپ بتائیے وہ ملازم جو ہے وہ تو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تاخیر نہیں کرے گا. وہ 5 راتیں قربانی کرے گا. اس کو کہے نا 5 راتیں کھڑے رہنا ہے، وہ کھڑا بھی رہے گا، کیونکہ اس کو 80 سال فری میں تنخواہ ملتی نظر آ رہی ہے. اسے کتنا یقین ہوگا، کتنا یقین ہوگا کہ میرے مالک نے مجھے یہ کہہ دیا. انسان کی بات پہ یقین اور رب کی بات پہ یقین کوئی نہیں. اللہ اکبر. رب فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ کی بات پہ یقین کوئی نہیں. ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے، سوشل میڈیا کی بات پہ یقین ہے، صحافیوں کی بات پہ یقین ہے، اللہ کی بات پہ یقین نہیں. یقین کرو گے
تو رات کی عبادت آسان ہو جائے گی، رات کی محنت بہت آسان ہو جائے گی اگر قرآن کی اس آیت پہ یقین آ گیا، کامل یقین۔ مانتے تو ہیں کہ اللہ کا قرآن ہے، مانتے ہیں یہ اللہ کا فرمان ہے، مانتے بھی ہیں واقعی رات ایسی ہے، ماننا اور ہے، مان کر اسے عمل میں لانا اور ہے۔ تسلیم کر لیا ہے، اب تسلیم کیا نظریے سے، زبان سے، عقیدے سے، سوچ سے، اب اس کو تسلیم کرو عمل کر کے، اللہ کو دکھاؤ کہ یا اللہ ہم نے آپ کی بات پہ یوں یقین کیا ہے، ہم کھڑے ہیں تیرے سامنے۔ من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر قیام کیا، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، ایمان کی حالت میں کیا، صرف اللہ کے لیے کیا، دکھلاوے کے لیے نہیں، خلوت میں عبادت، کوئی مسجد میں ضروری نہیں۔ ہاں جس مسجد میں اعمال، الحمدللہ یہاں پہ اعمال ہوتے ہیں، 5 رات اعمال ہوتے ہیں، ہاں جس مسجد میں اعمال ہوں، علماء کی زیر نگرانی اعمال کروائے جا رہے ہوں تو وہاں تو بہت بہتر ہے گھر سے، وگرنہ خلوت میں رات گزاری جائے۔ تو جس نے یوں کر لیا، اللہ کے نبی کا کیا اعلان ہے، سابقہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ 11 مہینے کتنے گناہ کیے، کتنی بد نظری کی، کتنا جھوٹ بولا، کیا کچھ نہیں کیا، ایک رات نصیب ہو جائے، 5 راتوں میں ایک ضرور ہوگی، تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، والروح، جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، کس کے حکم سے آتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، پوری روئے زمین پہ پھیل جاتے ہیں، عبادت کرنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، رحمت کی دعا ہو رہی ہوتی، پوری روئے زمین پہ فرشتے پھیل جاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں جھنڈا بیت اللہ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، اور ساری رات قدر کرنے والے محنت کرتے ہیں تلاوت سے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو کچھ دیر نفل پڑھے جائیں، کچھ استغفار کیا جائے، کچھ حصہ دعا میں گزارا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اور کچھ حصہ تلاوت میں گزار دیا جائے۔ 4 اعمال کر لیے جائیں، نوافل، تلاوت اور دعا اور استغفار، اس طرح یہ رات گزار دی جائے تو فرشتے ان عبادت کرنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، ان کے اوپر رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا یہ رات صبح تک، سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی رہتی، سلامتی ہی سلامتی۔ جب صبح صادق ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ چلو واپس۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا فیصلہ کیا، جنہوں نے محنت کی ہے کیا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے سب کی مغفرت کر دی سوائے 4 شخصوں کے، سب کی بخشش فرما دی سوائے 4 شخصوں کے، سب کی بخشش ہو گئی، اور 4 کی بخشش روک دی گئی۔ شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب کے اندر تمام نشے آ جاتے ہیں جس میں نوجوان مبتلا ہیں، کتنے نوجوان نشوں میں مبتلا ہے، مختلف طریقوں سے نشے اپنے آپ کو چڑھا رہے ہیں، جدید نشے بھی آ چکے ہیں، شراب بھی چل رہی۔ آپ نے فرمایا کہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، شراب پینے والے کی بخشش اس رات روک دی جاتی ہے، محروم رہ جاتا ہے۔ والدین کا نافرمان، ماں باپ کو تنگ کرنے والا، پریشان کرنے والا، ذلیل رسوا کرنے والا، اس رات اس کی بخشش بھی فرشتے روک دیتے ہیں۔ اور قطع رحمی کرنے والا، ادھر رشتہ توڑا، ادھر رشتہ توڑا، ادھر رشتہ توڑا، سارا دن جھگڑوں میں، کتنے لوگوں کو ناراض کر رکھا ہے، وظیفے پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، میرے مسئلے نہیں حل ہو رہے، وظیفے۔ اللہ کے بندے تیری وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، کسی کے پیسے پہ قبضہ کیا،
کسی پہ ظلم کر رکھا ہے، کسی بہن کی وراثت پہ قبضہ کر رکھا ہے اور وظیفے پڑھ رہا ہے، وظیفے کیا کریں گے؟ ایک مسلمان تیری وجہ سے پریشان ہے، تو اس نے دوسرے کا حق دبا رکھا ہے، قرضے پہ قرضہ چڑھا رہا ہے، اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے، سہولت دینے کے لیے سارے بازار سے خریداری کی ہوئی ہے اور پیسے دینے کا نام نہیں لیتا، اپنا بنگلہ بنا کے بیٹھا، اپنی چیزیں بنا کے بیٹھا اور لوگوں کے پیسے نہیں دے رہا، ظلم کر رہا ہے، ظلم۔ تو ظالم کی دعا کب قبول ہوگی؟ ظالم کے مسئلے کب حل ہوں گے؟ جب تک کہ ظلم سے باز نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو جس نے پیسے دینے ہیں، بغیر پیسے موجود ہیں، عادت نہیں ہے دینے کی، عادت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ظالم ہے۔ مطل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ عادت نہیں، دے دیں گے، کر لیں گے، بھاگ نہیں رہے۔ عجیب بات ہے، عجیب جملے بولنے میں ملتے ہیں، اور میں اکثر ہی بات کہتا ہوں، یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں؟ اپنی عیش و عشرت کے لیے لوگوں پہ ظلم کیا، لوگوں سے ادھار چیزیں اٹھائی ہیں، اپنا بنگلہ کھڑا کیا ہے، بھی نہ بناؤ بنگلہ کو پیسے نہیں ہیں، وہ فرض واجب تھوڑی ہے، اپنی سہولت میں کمی کر لو، لوگوں کو کیوں ذلیل کرتے، کیوں پریشان کرتے؟ تو یہ لوگ بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور فرمایا آخری شخص، چوتھا شخص وہ ہے جو دل میں مسلمانوں کا کینہ رکھتا ہے، مسلمانوں کا کینہ رکھتا ہے، دل میں کینہ پالتا ہے، بغض اور نفرتیں رکھتا ہے۔ اب کتنے سینکڑوں ہزاروں دل کینے سے بھرے ہوئے ہیں۔ کسی مسلمان سے مسئلہ ہوتا ہے، اس کے دل میں کینہ رکھتے ہیں اور اس سوچ میں رہتے ہیں اسے نقصان ہونا چاہیے، اور اس کے نقصان پہنچنے پہ خوشی کرتے ہیں۔ کسی کے نقصان پہنچنے پہ تمہیں خوشی ہو، سمجھ لو اس کے بارے میں تمہارے دل میں کینہ تھا۔ مشاجن حدیث میں آتا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مشاجن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مسارم، کینہ رکھنے والا۔ ہم اپنے دلوں پہ محنت کریں، اللہ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرما دے، معاف کرنے کا جذبہ ہمیں نصیب ہو جائے، ہم دل صاف کریں، ہم والدین کی نافرمانی سے بچیں، ہم نشے سے بچیں، نشاور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، وگرنہ اتنی بڑی رات بخشش سے محرومی ہو جائے، ہر انسان بخشا جائے، ہزاروں لوگوں کو مستفید ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، لاکھوں کروڑوں لوگ، اور کچھ لوگ ان گناہوں کی وجہ سے محروم رہ جائیں، کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ بہت بڑی خیر سے محروم رہا۔ اس لیے نیت کریں کہ آخری عشرے کی قدر کریں، آخری عشرہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے، اور اس آخری عشرے کو یقین کرو حاصل کرنے کے لیے بہترین جو عبادت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اللہ نے عطا فرمائی، وہ اعتکاف کی عبادت۔ معتکف مسجد میں آ کے اپنا ڈیرا ڈال لیتا ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، یا اللہ بخشش کریں گے تو جاؤں گا۔ تو آپ بتائیے جو اللہ کے در پہ آ جائے وہ محروم رہ سکتا ہے؟ وہ محروم رہ سکتا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، تمہارے در پہ آنے والا، تم کہتے رمضان ہے چلو اسے کچھ نہ کچھ تو دو، گھروں میں بات چل رہی ہے، کوئی بھی آ جائے خالی واپس نہیں جانا چاہیے۔ نوجوانوں نے، گھر کے سربراہ نے خواتین کو کچھ نہ کچھ پیسے دے رکھے ہیں کہ کسی کو واپس نہیں بھیجنا۔ تمہارا دل نرم ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت تو بہت برس رہی ہے، اس کے دروازے پہ کوئی آ جائے وہ محروم چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ جو اللہ کے دروازے پہ دستک دے اللہ کا دروازہ ضرور کھل جاتا ہے۔ رابعہ بصریہ بھی اللہ کی ولیہ خاتون تھیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آیا کرتی تھیں، تو کہنے لگی کہ اے حسن عجیب بات کرتے ہو، اللہ کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا، دستک دینے کی کیا بات ہے؟ اللہ کا دروازہ تو کھلا رہتا ہے، بس آنے والے آئیں اور اللہ کی سے رحمتوں سے مستفید ہو جائیں، کچھ تو قدر کریں۔ آپ نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جس کی بخشش نہ ہو۔ کتنی سخت بد دعا، جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ کے نبی نے اس پہ آمین فرمایا۔ اس رات کو پانے کے لیے بہترین طریقہ، آخری
10 دن فارغ کر لیں، مسجد میں آ جائیں، اعتکاف پہ آ جائیں. من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے اعتکاف کیا ایمان کی حالت میں، اللہ کے لیے کیا، اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا جو مسجد میں اعتکاف کرتا ہے جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیا جاتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب سے کتنا ہے؟ مشرق و مغرب کا کتنا فاصلہ؟ 3 خندقیں جہنم سے دور ہو جاتا ہے. اور جتنے لوگ اعتکاف نہ کرنے کی وجہ سے باہر نیکیاں کر رہے ہیں، جنازوں میں شریک ہو رہے ہیں، اعادت کر رہے ہیں، کتنے کام نیکی کے باہر کر رہے ہیں، ان ساری نیکیوں کا ثواب اس اعتکاف کرنے والے کو دیا جاتا ہے. چونکہ یہ اعتکاف کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کر سکا، اللہ اسے بغیر کیے ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور فرشتے اعتکاف کرنے والوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. اس لیے نیت کریں، آخری عشرے کو قیمتی بنائیں گے. الحمدللہ یہاں پہ اعتکاف کے دوران تمام معمولات ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح سحری تک کے معمولات متعین ہوتے ہیں. سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے، سیرت کے درس ہوتے ہیں، اور عبادات کی ترتیب بتائی جاتی ہے، اصلاحی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے. اس لیے ہمت فرمائیں، کوشش فرمائیں، ارادہ کریں آخری عشرہ کا اعتکاف مسجد میں کریں گے اور اللہ سے اپنی بخشش کروا کے جائیں گے. 11 مہینے تم نے اپنی مرضی سے گزارے، 11 مہینے تم اپنی مرضی سے گزارتے ہو، کمیاں کوتاہیاں کرتے ہو. 1 مہینہ اور 1 مہینے میں پھر 10 دن اللہ کو دے دو. جنہوں نے رمضان کی ابھی تک قدر نہیں کی وہ آخری 10 دنوں کی قدر کر لیں، یقین سے کہتا ہوں بہت کچھ پا لیں گے. اور اعتکاف کرنے والا مسجد میں سو بھی رہا ہو، اللہ اسے لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرماتا ہے. کیونکہ اعتکاف مستقل خود ایک عبادت ہے، اعتکاف خود ایک عبادت ہے. مسجد میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو روک لینا. تو 20ویں روزے شام مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کرنا، اور چاند نظر آنے تک مسجد میں رکے رہنا، یہ اعتکاف ہے. تو آپ سارے بھائی نیت کر لیں، انشاءاللہ لیلۃ القدر پہ بھی محنت کریں گے، اس کو بھی حاصل کریں گے، اور آخری عشرے کے اعتکاف کو بھی حاصل کریں گے. پورے 10 دن کی نیت فرمائیں، اور پھر اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے جتنا جس میں وقت ہے اتنا وقت گزارے. اور آخری یہ کہ کم از کم 10 راتیں یہاں گزارنے کی نیت کریں. روزانہ تراویح کے بعد بیان ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے اور ترتیب ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر بھی نصیب فرمائے اور اعتکاف بھی نصیب فرمائے، اور اس رمضان میں اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت بھی فرمائے کہ یا اللہ آج تک جو کچھ ہوا ہو چکا، ہم معافی مانگتے ہیں، آئندہ آپ کو راضی کرنے کی زندگی گزاریں، آپ کو راضی کرنے کی محنت کریں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.